کل رات غصے کے اندھیرے میں احمد نے وہ حد پار کر دی جو کسی بھی رشتے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی مریم پر ہاتھ اٹھایا، اور صرف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ غصے میں اندھا دھند اپنی بیوی مریم کو اتنا مارا کہ اس کا چہرہ نیلو نیل ہو گیا۔ اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اس کی بیوی مریم نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس سب بحث و تکرار کے بعد اور اس سارے انسیڈنٹ کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ احمد کو اپنے کیے کا احساس تو تھا، لیکن اپنی انا کی وجہ سے اس نے مریم سے کوئی بھی معافی نہیں مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انسان زندگی میں گرتا ہے اور پھر سنبھل بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ گرنے کے بعد سنبھلتا ہے نا، تو اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کس ڈائریکشن میں کرنا ہے، کس رخ اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، اور اب میری اپنی زندگی میں کیا کیا فیصلے ہوں گے۔ یہی سب کچھ یہاں پہ لندن میں رہنے والی مریم کے ساتھ بھی ہوا، جس نے کہ اپنی زندگی میں ٹھوکر تو کھائی، لیکن ٹھوکر کھانے کے بعد وہ اپنے پیروں پہ پھر سے سنبھل کر کھڑی ہو گئی، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے اب اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ مریم یہاں پہ برطانیہ میں پیدا ہونے والی ایک پاکستانی فیملی کی لڑکی تھی، اور پاکستان سے آئے اس کے پیرنٹس نے اس کی پرورش بڑے ہی اچھے طریقے سے کی تھی۔ یہ یہیں پہ بورن ہوئی اور یہیں پہ پلی بڑھی۔ پاکستان کے ساتھ اس کا کنیکشن صرف یہ تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں 3-4 سال کے بعد یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کبھی کبھی چکر لگا لیا کرتی تھی، اور وہ بھی صرف 3-4 ہفتوں کے لیے اس کا وزٹ ہوتا تھا پاکستان کا۔ یہ اس کے بچپن کی روٹین تھی۔ جب یہ بڑی ہوئی تو اس کے والدین کی اچانک سے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، اور والدین کی وفات کے بعد مریم کبھی بھی دوبارہ پاکستان واپس نہیں گئی۔ لیکن پاکستان کی وہ جو یادیں اور جو ایک امیج اس کے ذہن میں کریٹ ہوا تھا نا اس کے بچپن سے، کہ بھی پاکستان میں لوگ بڑے ملنسار ہوتے ہیں، بڑے وارملی ویلکم کرتے ہیں، رشتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پہ ایک اسلامک ماحول ہے، وہ اس کے ذہن میں نہ کہیں بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مریم یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی پاکستانی آدمی کے ساتھ ہو۔ اب جی والدین کی وفات کے بعد مریم یہاں پہ لندن میں اکیلی ہی رہ گئی تھی، نہ کوئی اور بہن بھائی تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، لیکن سٹل اس کے اندر یہ ایمبیشن تھا، یہ ایک امید تھی کہ میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاروں گی۔ اب جی جب یہ اپنی ڈگری کر رہی تھی نا یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی احمد کے ساتھ۔ احمد پاکستان سے آنے والا ایک مڈل کلاس فیملی کا نوجوان تھا، جو کہ یہاں پہ برطانیہ میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا تھا۔ اب مریم اور احمد کی دوستی جو تھی نا، وہ دوستی سے زیادہ آگے بڑھ گئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور مریم کے ذہن میں نا شروع سے اپنے والدین کی طرف سے یہ امیج کریٹ تھا کہ جو پاکستانی مرد ہوتے ہیں نا وہ بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ اب مریم اس چیز میں نا انٹرسٹ لے رہی تھی، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ کسی پاکستانی مرد کے ساتھ نا وہ شادی کر کے اپنی زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزارے، کہ یہاں پہ برطانیہ میں اس کے پاس اپنا گھر بھی تھا، اور اس کی اب ڈگری بھی کمپلیٹ ہونے والی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ڈگری کمپلیٹ ہو جانے کے بعد کیا کہ بھی اس کو یہاں پہ اچھی خاصی نوکری بھی مل جانی تھی۔ مستقبل تو اس کا ہر لحاظ سے محفوظ تھا، نہ اس کو کوئی مالی معاشی پریشانی تھی، صرف اور صرف اس کو ایک تنہائی کا وہ شکار تھی، اور اس کا بہترین حل یہی تھا کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا ہم سفر چن لے، جس کا انتخاب اس نے احمد کی شکل میں کیا، کہ احمد یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا تھا، اور اس کو تو اندھے کو کہتے ہیں نا کہ 2 آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں، اب وہ اس کو 2 آنکھیں مریم کی شکل میں مل رہی تھیں۔ احمد کا تعلق پاکستان میں گجرات سے تھا، اور ایک اجٹ قسم کا جیسے انسان ہوتا ہے نا پاکستانی آدمی، اس طرح کی تھوڑی سی اس کی مینٹیلٹی تھی، لیکن یہاں پہ برطانیہ میں اب چونکہ سیٹلمنٹ کے لیے اس کو ایک آسان اور ایزی وے مل رہا تھا، مریم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی تھی، اور مریم کی شکل میں اس کو یہاں پہ برطانیہ کی نیشنلٹی مل رہی تھی، تو اس لیے جی احمد نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کے نا
مریم کے ساتھ شادی کر لی۔ 5 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، اور اس 5 سال کے دوران ان کی نہ تو کبھی کوئی بحث و تکرار ہوئی تھی، نہ کبھی کسی بات کے اوپر کوئی کہا سنی ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے مریم کو احساس ہو سکتا کہ احمد ایک انتہائی ہی نیرو مائنڈڈ شخص ہے اور یہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنتا ہے۔ اب ان 5 سالوں میں نا مریم کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوئی، اور اس کی زندگی بڑی ہی سموتھلی چل رہی تھی۔ مریم اپنی جاب بھی کیا کرتی تھی، اور اسی طرح سے احمد بھی جو تھا وہ اپنی جاب کر رہا تھا، دونوں پڑھ لکھ گئے تھے، یہاں کے ماحول کے مطابق کمپیٹیبل تھے، اور بچی جو تھی ان کی وہ اسکول گوئنگ ہو گئی تھی۔ اب اصل مسئلہ کہاں پہ کریٹ ہوا؟ اصل پرابلم اس رات کریٹ ہوئی جب کہ احمد کو اس کی ماں کا فون آیا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے یہاں پہ یو کے میں آنا چاہتی ہے۔ احمد کے والد کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اب اس کی بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں، اور بھائیوں نے اپنا اپنا کاروبار سیٹل ڈاؤن کر لیا تھا۔ تو جی احمد نے نا اب یہ سوچا کہ میں اپنی ماں کو بجائے اس کے کہ یہاں پہ وزٹ کے لیے بلواؤں، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو نا یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلوا لیتا ہوں۔ کہ مریم کے بیس کے اوپر احمد کا ILR تو ہو چکا تھا، اور اب اس کی پاسپورٹ ہونے میں صرف اور صرف 1 ہی سال رہتا تھا، اس لیے جی احمد نے اپنی ماں کو کہا کہ یہاں پہ مجھ سے ملنے کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اب یہاں پہ مستقل طور پر آنے کی تیاری پکڑیں۔ اب جی احمد نے نا یہ بات اپنی بیوی مریم کو بتائی کہ میں اپنی ماں کو یہاں پہ مستقل طور پہ بلوا رہا ہوں۔ مریم چونکہ یہاں کی پلی بڑھی تھی اور یہیں کے ماحول کے مطابق وہ رہی تھی، تو اس کو ایسا لگا کہ بھی یہ جو میری ساس یہاں پہ آ جائے گی نا، مطلب کہ انسان 1 مہینے 2 مہینے کے لیے وزٹ کرنے آئے تو اٹس اے ڈفرینٹ میٹر، لیکن اب مستقل طور پر آ کے ان کی ساس ان کے ساتھ رہے گی تو اس سے ان لوگوں کی پرائیویسی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگی۔ اب جی مریم بیسیکلی تو ایک بڑی ہی سافٹ ہارٹیڈ لڑکی تھی، اور پاکستان کے ساتھ وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پیار کرتی تھی۔ اس نے بڑے ہی مطلب لاجیکل وے میں نا اپنے شوہر احمد کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر وہ اپنی ماں کو یہاں پہ مستقل طور پہ بلا لے گا نا تو اس سے ان لوگوں کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہوگی، چونکہ مریم بھی جاب کر رہی ہے اور احمد بھی جاب کر رہا ہے، بچی سارا دن اسکول میں ہوتی ہے تو اس کی ماں پیچھے سے گھر میں کس طرح سے رہے گی۔ اگر ہم سمپل الفاظ میں بات کریں نا تو مریم نے اپنی ساس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ گھر بھی مریم کا تھا، پیسے بھی وہ کما رہی تھی، موسٹلی گھر میں سپورٹ بھی وہی کر رہی تھی، اور اس طرح کے ماحول میں مطلب رہتے ہوئے نا کوئی بندہ آ کے آپ کے سر کے اوپر اچانک سے نافذ ہو جائے تو اکاموڈیٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مریم نے بڑے ہی ڈیسنٹ، سوفسٹیکیٹڈ اور پڑھے لکھے انداز میں نا احمد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر مستقل طور پر اس کی ساس یہاں پر آ کر رہے گی تو ان لوگوں کی زندگیوں میں ڈسٹربنس کریٹ ہوگی، اور مریم نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ماں کو یہاں پہ وزٹ کے لیے تو بلا لے لیکن مستقل طور پہ رہنا اس کے ساتھ مشکل ہو جائے گا، بہتر یہ ہوگا کہ یا تو وہ پاکستان میں رہے، تم ان کو پیسے بھجوا دیا کرو، یا اگر انہوں نے یہاں پہ ہی تمہارے پاس آنا ہے تو تم ان کی رہائش کے لیے نا کہیں اور انتظام کر لو تاکہ ہم لوگوں کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اب جی مریم نے تو بڑی ہی لاجیکل طریقے سے بات کی تھی، اور جس طرح کے ماحول میں وہ پلی بڑی تھی اس کے اکارڈنگ ہی وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بات کر رہی تھی کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن جی احمد کے اندر کا جو ایک پنجابی اور جڑ آدمی تھا نا وہ ابھر کر سامنے آ گیا، اور جی احمد نے غصے میں نا اپنی بیوی مریم کے اوپر بڑا ہی زد و کوب کیا، خوب اس کو مارا پیٹا، اور اتنا مارا پیٹا کہ اچھے خاصے نشانات مریم کے چہرے کے اوپر پڑ گئے۔ احمد نے اس چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھا کہ میری ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار بنا رہا ہے، لیکن جی احمد اپنے غصے میں پاگل تھا، اور اس نے اپنے دل کے جتنے بھی ارمان تھے نا وہ سارے مریم کے چہرے پہ ڈال دیے۔ مریم کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ احمد اندر سے اتنا جاہل ہے، اور جتنی بھی پاکستانی مردوں کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے نا وہ ساری کی ساری احمد نے مریم کے سامنے ایکسپوز کر دی کہ ہاں میں اس حد تک ہی جاہل انسان ہوں۔ اب بیسیکلی اگر چاہتی نا مریم تو یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے صرف ایک فون کال کے فاصلے پہ وہ پولیس کو بلاتی اور احمد کو اریسٹ کروا دیتی، وہ اس کو اس گھر سے بھی نکلوا سکتی تھی اور اس کو یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے سزا بھی دلوا سکتی تھی،
بچی تو آف کورس مریم ہی کے پاس رہنی تھی، کیونکہ یہاں پہ برطانیہ کا قانون ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہی رہتے ہیں انٹل اور انلیس وہ بالغ نہ ہو جائیں، اس چیز کا فیصلہ خود نہ کر سکیں کہ انہوں نے آیا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے یا کہ باپ کے ساتھ رہنا ہے یا کہ وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن نہ جی مریم نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی اچھی پرورش کا ثبوت دیتے ہوئے مریم نے پولیس کو کال نہیں کی، اور جی اس نے ایک کہہ لیں کہ بھی اسلامی بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اندر ہی اندر بڑا ملال تھا، بڑا دکھ تھا کہ اس نے زندگی میں ہمسفر کا انتخاب کرنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب جی اگلے دن نا احمد کو جانا تھا اپنی ایک نیو میٹنگ کے لیے، جو کہ سینٹرل لندن میں تھی، اور ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کو نا اب ہائر کیا جانا تھا۔ اب احمد جی اپنی اس میٹنگ کے لیے، اس انٹرویو کے لیے گھر سے جلدی نکل گیا، بجائے اس کے کہ وہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی سے کوئی ایکسکیوز کرتا، کوئی معذرت مانگتا یا کوئی معافی تلافی کرنے کی کوشش کرتا، اس نے مریم کی طرف بڑی ہی بے دلی کے ساتھ دیکھا اور اس کو دوبارہ سے اپنے نا غصے کا اور اپنی ناراضگی کا یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اس نے اس کی ماں کے ساتھ رہنے سے انکار کیا، تو اس وجہ سے احمد کو بڑا دکھ ہوا ہے۔ اچھا جی اب یہ گھر سے بڑی ہی جلدی میں اور تیزی میں نکل گیا، گھر کا دروازہ اس نے پٹخا، اور اس کو یہ تھا کہ میں اپنی جاب کے لیے نا لیٹ ہو رہا ہوں۔ اب جب یہ انٹرویو کے لیے اس نئی کمپنی میں پہنچا نا، تو آگے سے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے اوپر نا سکتہ طاری ہو گیا کہ آگے باس کی کرسی کے اوپر مریم بیٹھی ہوئی تھی، وہی مریم جس کے چہرے کے اوپر نشانات تھے، اور وہ میک اپ کے ساتھ ان نشانوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچی تھی انٹرویو لینے کے لیے۔ اور انٹرویو کس کا تھا؟ اس کے شوہر احمد کا۔ مریم اس کمپنی کی سینئر مینیجر تھی، اور جس نے اب احمد کو اپوائنٹ کرنا تھا وہ تھی جی مریم۔ اور احمد عقل کا اتنا اندھا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کس کمپنی میں کام کر رہی ہے، کہاں پہ یہ سینئر مینیجر ہے یا کہاں کی یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ بس اس کو یہ تھا کہ بھی مریم جو ہے نا، اب دونوں نے سیم ڈگری ہی کی ہوئی تھی، چونکہ یونیورسٹی میں ایک ہی جگہ پہ یہ لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ مریم یہاں کی بورن تھی، یہیں کی پلی بڑھی تھی، اس کی ایجوکیشن بھی یہیں کی تھی، اس کے پاس یہاں کا برطانیہ کا پاسپورٹ بھی تھا، مطلب سارے پلس پوائنٹس تھے اس کے پاس، تو اس وجہ سے اس کی کیپیبلٹی اور جاب کرنے کی جتنی بھی ہائی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، ان سب کے اوپر مریم پوری اترتی تھی۔ اس وجہ سے اس ایک مہنگی کمپنی کی سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر مریم تھی، اور چونکہ اس کے مارکس بھی اچھے تھے، جس کی وجہ سے اس کو یہ پوسٹ ملی تھی۔ مینس کے بھی جو بھی کمپنی کے اندر ہونا تھا، نہیں ہونا تھا، کمپنی کو کس طرح سے مینیج کیا جانا تھا، کس کو اپوائنٹ کرنا تھا، کس کو نکالنا تھا، کس کی انکریمنٹ کرنی تھی اور کس کی نہیں کرنی تھی، یہ سب فیصلے جو تھے نا وہ مریم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ اب جی مریم نے اپنے اسی نیل زدہ چہرے کے ساتھ احمد کا انٹرویو لیا۔ احمد کو گھر میں تو رہتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنی باس مریم کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ شرم سے اس قدر پانی پانی ہو رہا تھا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے سے کس بات کا جواب دے اور کس کا جواب نہ دے۔ احمد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ مریم نے انتہائی ہی پیشہ ورانہ انداز میں احمد سے یہ کہا کہ آفس میں آپ کی باس ہوں اور گھر میں آپ کی بیوی، مگر یاد رکھیں کہ میں نہ یہاں پہ ظلم برداشت کروں گی اور نہ وہاں پر۔ عزت ہمیشہ دی جاتی ہے، عزت کبھی بھی چھینی نہیں جاتی۔ احمد کو اب یہ پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا تھا نا، کہ عورت اس کی یہ سوچ تھی کہ عورت جو ہے وہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہے، اور اسی کو اس نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے مریم کے اوپر امپلیمنٹ کیا تھا۔ اب جی اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ عورت مرد سے زیادہ قابل بھی ہو سکتی ہے اور مقام میں اس سے کہیں زیادہ آگے بھی نکل سکتی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ندامت تھی اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے اب احساس ہو رہا تھا، جب اس نے مریم کو اپنے سے زیادہ اونچی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے اپنے سے زیادہ قابل پایا۔ اس دن اس نے یہ سمجھا کہ رشتہ طاقت سے نہیں بلکہ احترام سے چلتا ہے۔ انسان محبت کے بغیر تو زندگی گزار سکتا ہے، لیکن عزت کے بغیر کبھی بھی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اب جب شام کو احمد اور مریم دونوں گھر واپس آئے نا، تو اس وقت احمد نے گھر آ کر مریم سے نا کافی ایکسکیوز کیا، بہت معافیاں مانگیں اور اپنے رویہ کے اوپر شرمندگی کا بھی احساس کیا،
اور اس کو اس چیز کا یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان انصاف اور سمجھداری سے کام لے گا۔ لیکن جی اب پانی ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھی اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مریم نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس طرح کے جاہل انسان کے ساتھ اپنی زندگی اب ہرگز نہیں گزار سکتی ہے۔ اس نے احمد سے خاموشی کے ساتھ ڈائیورس کا مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ شخص جو کہ اس کو غصے میں اندھا دھند پیٹ سکتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر اتنے ڈھیر سارے نشانات چھوڑ سکتا ہے، تو وہ مرد آگے زندگی میں چل کے اور کیا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی فراغ دلی یہ تھی کہ اس نے نہ تو پولیس کو رپورٹ کی احمد کے خلاف، اور نہ ہی اس کو کوئی جیل کی ہوا لگوائی، اور نہ ہی اس نے اس کا ILR کینسل کروانے کے لیے ہوم آفس میں کوئی اس کے خلاف شکایت ڈالی۔ آپ کے خیال میں کیا مریم کا لیا گیا یہ جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا؟ کیا اس کو احمد کے خلاف جو رپورٹ تھی وہ کروانی چاہیے تھی، یا کہ اس نے خاموشی سے جو علیحدگی کا راستہ اختیار کیا وہی ایک اچھا اور ایک ڈیسنٹ وے تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔